السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار طلسماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر 128 128۔ تجمل مجھے سائرہ کی باتیں سنا رہا تھا تو میرا سینہ جذبات کی شدت سے تھرکنے لگا۔ میں اتنا ہی جانتا تھا کہ سائرہ کے دل میں میری اتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے معاملے میں وہ اتنی زیادہ جذباتی ہو جائے گی کہ اس کا ذہن اب نارمل ہو جائے گا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ عجوب جیسے آدمیوں کی بہنیں عموماً شریف نہیں ہوا کرتی۔ اس کے علاوہ سائرہ پر جو گزری تھی اس کا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا اظہار وہ کر رہی تھی۔ لوگوں نے اسے بدنام کر دیا تھا۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو لڑکی اغوا ہو کر گئی اور اتنے دن غیروں میں گزار کر آئی ہے وہ پاک صاف ہوگی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نیت کا پھل دیتا ہے۔ سائرہ نے ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھی اور دھیان خدا کی ذات میں رکھا۔ خدا نے اسے اس کا یہ اجر دیا کہ وہ اغوا ہوئی تو خدا نے میرے دل میں رحم ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور میں اس کی عصمت کا محافظ بن گیا۔ میں نے تجمل سے کہا کہ وہ بختے کو بلائے۔ بختہ آیا تو میں نے اس نے وہ باتیں پھر سنی جو تجمل مجھے سنا چکا تھا۔ میں نے تھانے داروں کی طرح کئی سوال پوچھے اور اس طرح وہ باتیں بھی مجھے معلوم ہوئیں جو بختے نے تجمل کو نہیں سنائی تھی۔ یہ باتیں سن کر میں تڑپ اٹھا اور اس طرف سے اس ارادے نے سر اٹھایا کہ میں سائرہ سے ملنے جاؤں گا۔ میں نے اس کے پاس ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا یا اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہی نہیں تھا۔ میں اسے نارمل حالت میں لا کر کسی کے ساتھ شادی کر لینے پر آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تجمل اور منور کو اپنا ارادہ بتایا اور کہا کہ میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس اطمینان کا اظہار کیا کہ اس حلیے میں مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن انہوں نے مجھے اسی وقت جانے کی اجازت نہ دی۔ کہتے تھے کہ میں کم از کم ایک رات ان کے ساتھ گزاروں۔ میں خود چاہتا تھا کہ اتنے دن اتنے پیارے دوستوں کے پاس کچھ اور وقت گزرے۔ میں رک گیا۔ انہوں نے مجھے نہلایا دھلایا اور میری خاطر تواضع حد سے بڑھ کر کی۔ پوری رات باتیں کرتے گزر گئی۔ صبح منہ اندھیرے میں پھر اسی بہروپ میں اپنے شہر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ تجمل اور منور مجھے اپنی گھوڑی دے رہے تھے جو میں نے قبول نہ کی۔ میں جس حلیے میں تھا اس حلیے جیسے مفلس دیہاتی اتنی اچھی نسل کی گھوڑیوں پر سوار نہیں ہوا کرتے۔ اگر میں ایسی گھوڑی پر سوار ہوتا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا اور پکڑا جاتا۔ میرے لیے پیدل چلنا ہی محفوظ اور بہتر تھا۔ میں نے اس گاؤں سے اس شہر تک گھوڑی پر سفر کیا تھا۔ اتنا لمبا سفر گھوڑے پر ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن اب میں اپنی مجبوری کے تحت پیدل جا رہا تھا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ اگر سائرہ کی کشش نہ ہوتی تو میں اتنا زیادہ نہ چل سکتا۔ گزشتہ روز بھی میں نے خاصا لمبا پیدل سفر کیا تھا، لیکن اب میری ٹانگوں میں گزشتہ روز سے زیادہ طاقت آ گئی۔ میرے ذہن پر سائرہ سوار تھی۔ سورج سر پر آ گیا تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہ کھانا کھول کر کھانے لگا جو منور اور تجمل نے میرے سفر کے لیے خاص طور پر پکوایا تھا۔ کھانا کھا کر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں ساری رات کا جاگا ہوا اور گزشتہ رات کا تھکا ہوا تھا۔ ذرا سستانے کے لیے میں وہاں لیٹ گیا اور فوراً ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں سائرہ کو اور اپنی امی کو دیکھا۔ دونوں اکٹھی کھڑی تھیں اور مجھے بازو پھیلا کر بلا رہی تھی، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ میرے اور ان کے درمیان ایک ندی حائل تھی جس میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ میں ندی کے اس کنارے پر ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا تھا کہ ندی میں کہیں سے ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں سے میں ندی پار کر لوں، لیکن میں جس جگہ بھی رکتا اور ندی میں اترنے لگتا وہاں سے لہریں اٹھتیں اور میری طرف لپکنے لگتیں اور میں پیچھے ہٹ جاتا۔ میں آخر ندی میں کود گیا اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا۔ ذہن پر ابھی تک خواب کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں عالم خواب میں تھا۔ میں اٹھا اور چل پڑا۔ مجھے ہر لمحہ یہ احساس رہا
کہ میری امی اور سائرہ میرے قریب ہی کہیں موجود ہیں یا میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ نے میری اس داستان میں دیکھا ہوگا کہ جب کبھی سائرہ میرے تصور میں آتی تو اس تصور میں میری امی کا آنا لازمی ہوتا تھا۔ میں نے اس تحریر میں اپنی امی اور سائرہ کی وابستگی واضح کی تھی، جو مختصر یہ ہے کہ سائرہ کے ہونٹ، آنکھیں، مسکراہٹ اور چہرے کا تاثر میری امی جیسا تھا۔ ان تفصیلات کو چھوڑیں، مختصر بات یہ ہے کہ سائرہ ایک مقناطیس تھی اور میں لوہے کا کمزور سا ذرہ جو مجبور اور بے بس ہو کر اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب میں اس بلند زمین تک پہنچ چکا تھا جہاں سے مجھے اپنا سارا شہر نظر آ رہا تھا۔ میری رفتار اور تیز ہو گئی، تھکن کا احساس مٹ گیا۔ میرے قریب سے لوگ گزرتے رہے تھے لیکن میں نے انہیں دیکھنے کی اور اپنے آپ کو ان سے چھپائے رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ میں 10 ہزار روپے کی مالیت کا مفرور ملزم ہوں اور فوراً پہچانا جا سکتا ہوں۔ میں احمقانہ حد تک بے خوف و خطر چلا جا رہا تھا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں نے جو بہروپ دھار رکھا تھا اس حلیے کے حقیقی آدمی اتنے تیز نہیں چلا کرتے، وہ اتنی تیز چل ہی نہیں سکتے۔ مفلسی اور قسم پرسی ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنی رہتی ہیں۔ مجھے محتاط ہونا چاہیے تھا لیکن میں احتیاط سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ میں اس گلی میں داخل ہو گیا جو آگے جا کر دائیں اور پھر بائیں کو مڑ کر سائرہ کے گھر تک پہنچا دیتی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی جوتشیوں کے بہروپ میں اس گلی میں آیا تھا تو مجھ پر جذبات کا ایسا غلبہ ہوا تھا کہ میرے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے ان گلیوں میں کھیل کود کر جوان ہوا تھا اور میں جب جوتشی بن کر یہاں آیا تھا تو مجھے اپنے بچپن کے کہکے اور دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی۔ یہ عالم خیال کی اور میرے ماضی کی آوازیں تھیں، لیکن اتنی حقیقی جیسے میں واقعی یہ آوازیں سن رہا تھا۔ مگر اب جب میں ایک مفلس کسان اور نیم فاقہ کش انسان کے بہروپ میں اس گلی میں داخل ہوا تو میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا، نہ بچپن کی یاد آئی، نہ ماضی کی طرف گیا۔ صرف ایک اشتیاق تھا کہ میں سائرہ کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے اس گلی میں 2 بوڑھی عورتوں اور 3 بوڑھے آدمی دیکھے جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک آدمی میری عمر کا میرے قریب سے گزر گیا، یہ میرا ہم جولی تھا۔ ہم اکٹھے سکول جایا کرتے اور سکول سے آ کر اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میرا یہ ہم جولی غربت کی وجہ سے 6ٹھی جماعت سے آگے نہیں پڑھ سکا تھا۔ میں نے ان سب کو دیکھا، ان میں سے کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور میں سائرہ کے دروازے پر جا رکا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور آواز بدل کر صدا لگائی کہ ایک بھوکا سوالی چودھریوں کے دروازے پر آیا ہے۔ 1-2 منٹ بعد سائرہ باہر آئی۔ میں دروازے کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا۔ میرے بہروپ میں سبز کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی تھا جو میں نے ایک آنکھ پر باندھا ہوا تھا۔ جب سائرہ دہلیز پر آئی تو میں نے اوپر دیکھا اور اس نے ایک پیسہ میری طرف بڑھایا۔ نہ بی بی، میں نے مریل سی آواز میں کہا، مجھے غریب نے پیسوں کا کیا بنانا ہے، میں تو بھوک سے مر رہا ہوں۔ میں درد پر صدا لگا کر بھیک مانگنے والا نہیں ہوں۔ تم ایک روٹی دے دو گی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی راہ لگ جاؤں گا۔ ڈیوڑی میں آ جاؤ، سائرہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ میں ڈیوڑی میں فرش پر جا بیٹھا اور ہاتھ لمبا کر کے دروازہ بند کر دیا۔ یہ لو، سائرہ کی آواز پر میں نے دیکھا۔ سائرہ نے میرے آگے پیتل کی ایک تھالی رکھی، اس میں ماش کی دال تھی۔ پلیٹ کے قریب اس نے چھوٹی سی چنگیڑ رکھی تھی جس میں تنور کی 1.5 روٹی تھی۔ یہ دوپہر کی بچی ہوئی روٹی ہے، سائرہ نے کہا، دیکھ لو بہت ہے۔ میں نے اوپر دیکھا اور مجھ پر رکت طاری ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا جو میں کہہ نہ سکا۔ سائرہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے اور وہ بیٹھ گئی۔ تمہیں دیکھ کر بھوک مٹ گئی ہے، میں نے آہستہ سے جذباتی آواز میں کہا۔ سائرہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ پہچانا نہیں سائرہ، میں نے کہا اور آنکھ سے سبز کپڑے کی ٹاکی ہٹا دی۔ سکندر، سائرہ کے منہ سے سرگوشی نکلی، سکندر ہو تم؟ سائرہ کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے جھلملانے لگا جیسے ساکن جھیل میں کسی نے کنکر پھینک دیا ہو۔ سکندر، مجھے سائرہ کی بلند اور بے تاب سرگوشی سنائی دی۔ میرے دونوں ہاتھ سائرہ کے ہاتھوں میں آ گئے اور آنسوؤں کی جھلملاتی دھندلاہٹ میں مجھے سائرہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا
फिर वो उठ खड़ी हुई और मेरे बाजू खींचकर मुझे भी बिठा लिया। रोटी वहीं पड़ी रही और वो मुझे डेवड़ी के साथ वाले कमरे में ले गई। ये वो कमरा था जहां मैं अयूब से मिला था। सायरा पर जज्बात का ऐसा गलबा था कि वो मेरे गले लग गई और उसने बच्चों की तरह रोना और बिलबिलाना शुरू कर दिया। मेरी अपनी जब जज्बाती हालत उस जैसी हो रही थी, हम दोनों को एहसास हो गया कि सायरा की माँ कमरे में आ गई है। मैं सायरा से अलग होने की कोशिश करने लगा, लेकिन सायरा मुझे छोड़ नहीं रही थी। कौन है ये सायरा? सायरा की माँ ने कदरे गुस्सीली आवाज में पूछा। सिकंदर हूँ खाला जान, मैंने सायरा की माँ की तरफ मुड़कर कहा। सायरा मुझसे अलग हो गई और मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। यही सिकंदर है अम्मी जान, सायरा ने अपनी माँ से कहा। बैठ जाओ अम्मी और अल्लाह का मोर्चा देखो। पहले ये बताओ सिकंदर, सायरा की माँ ने पूछा, लोग ये क्यों कहते हैं कि मेरे बेटे को तुमने कत्ल किया था? नहीं अम्मी, सायरा ने जरा ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि अयूब भाई का कातिल सिकंदर नहीं। तुम्हें समझा कर थक गई हूं, लेकिन तुम अपनी बेटी की जुबान पर एतबार करने की बजाय लोगों की बातों को सच मानती हो। मैंने सायरा की मां को अयूब के कत्ल की एक झूठी कहानी सुना दी और सायरा ने मेरे झूठ को सच समझकर तायीद कर दी। अम्मी जान, सायरा ने अपनी मां से कहा, किसी को यह ना बता देना कि सिकंदर आया है या आया था, वजह तुम्हें मालूम है। मुझे तुम इतनी कम अकल समझती हो, सायरा की मां ने दुरुस्त लहजे में कहा। सायरा की मां के साथ जो बातें हुई उनका मैंने रद्द अमल देखा और उसने जो मुख्तसर सी 2-4 बातें की उससे मुझे अंदाजा हुआ जैसे गमों और दुखों ने उसकी दिमागी हालत कमजोर कर दी हो, और मुझे सायरा पर इतना रहम ना आया जितना उसकी मां पर आया। सिकंदर बेटा, सायरा की मां ने मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, इसे कुछ समझाओ। मैं इसके फर्ज से सुरखरू होना चाहती हूँ, लेकिन ये कुछ समझती ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। अगर तुम हमेशा के लिए आ गए हो तो इसका हाथ थाम लो, मैं तुम दोनों को इजाज़त देती हूँ। मैं इसे समझाने के लिए आया हूँ खाला जान, मैंने कहा। मैं हमेशा के लिए नहीं आया, आप जानती हैं कि मैं उड़ता पंछी हूँ। सिकंदर बेटा, सायरा की माँ ने जज्बाती से लहजे में कहा, तुम हो तो सिकंदर ही, लेकिन सिकंदर लगते नहीं। मुझे तो तुम्हारा वो चेहरा याद है जब तुम भोले भाले से लड़के थे और मैं हर रोज तुम्हें उस गली में से गुजरता देखा करती थी। उसके आंसू बह निकले और रिक्कत ने उसकी जुबान बंद कर दी। उसने मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की बातें की, हमारे घर को याद किया और मेरी लड़कपटन के वक्त की बातें करती रही। सायरा ने उसे कहा कि वो खाने का बंदोबस्त करे। वो उठी और कमरे से निकल गई। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा सायरा, मैंने कहा। मैं तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ सुनकर आया हूँ। तजम्मुल और मुनव्वर का जो आदमी तुम्हारे पास आता है उसने मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई हैं। मैं उन लोगों से बहुत दूर चला गया हूँ, भेस बदल कर उनसे मिलने आया था कि उनके पास आकर तुम्हारी जज्बाती हालत मालूम हुई तो मैं अपने आप को खतरे में डालकर तुम्हारे पास आ गया। अपने आप को संभालो सायरा, मैं तो जुर्म करके भागा भागा फिर रहा हूँ। तुम अपने आप को बेगुनाह सजा ना दो, मैं तुम्हें नहीं मिल सकूंगा। तुम मुझे नहीं मिल सकोगे तो मैं किसी और को नहीं मिल सकूंगी, सायरा ने पुरअज़म लहजे में कहा। मैं जानती हूं कि तुम मुझे क्या कहोगे। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं कि तुम्हारी पंदो नसीहत नहीं सुनूंगी। तुम आ जाओगे सिकंदर, तुम आ जाओगे। अगर तुमने कभी लाश को जिंदा होते देखा है तो मैं शायद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैंने कहा। हकीकत को देखो सायरा, अगर मेरे पास शादी करके तुम 3-4 महीनों बाद बेवा होना चाहती हो तो मौलवी को बुला लेते हैं, वो निकाह पढ़ा देगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं तुम्हें छुपा कर रखूंगी, सायरा ने कहा। किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि तुम यहाँ हो। सायरा की इस दलील से अंदाजा करें कि वो हकीकी जिंदगी से या हकायक से कितनी दूर चली गई थी। गुलशन बीबी को तुम जानते हो ना, सायरा ने कहा। वो भी कहती है कि अल्लाह के दरबार में कोई कमी नहीं, अल्लाह को याद करती रहो, तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह को सिर्फ ये ना कहती रहना कि मुझे सिकंदर चाहिए, बल्कि ये कहना कि या खुदावन ताला मुझे आपकी खुशनुदी चाहिए। फिर वो कहती है कि आप अपने आप को और अपने ख्यालों को पाक रखना, फिर तुम्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाएगी और अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी हर मुराद पूरी करेंगे। मेरी कोशिश ये तो नहीं थी कि गुलशन ने उसे जो बताया था मैं उसके खिलाफ बात करता। गुलशन ने उसे बिल्कुल सही बात कही थी। ये बिल्कुल वाज़े था
کہ मैं उसे नहीं मिल सकता था, लेकिन गुलशन ने उसे जिस रास्ते पर डाल दिया था वो बहुत खूबसूरत और पुरसकून रास्ता था। उसमें सायरा के लिए एक उम्मीद थी और रूहानी सकून। उसका दूसरा फ़ायदा ये था कि सायरा को एहसास और ख्याल ही नहीं रहा था कि वो जवान लड़की है और जवानी के कुछ मुतालबे भी होते हैं। मैंने पहले बताया है कि सायरा के ख़राब होने का इम्कान ज़्यादा था। ये इम्कान गुलशन आरा ने ख़त्म कर दिया था। सायरा खुद भी गलत रास्तों पर चलने वाली लड़की नहीं थी। गुलशन आरा ने उसकी नीयत को बिल्कुल ही धो डाला। मैंने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मैं उसे सिर्फ एक सूरत में मिल सकता हूँ कि सूरज सवा नेदे पर आ जाए और ज़मीन पर ऐसी नफसा नफसी पैदा हो जाए कि किसी को किसी का ख्याल ही ना रहे। लेकिन सायरा के होंठों पर जो मुस्कुराहट थी वो बदस्तूर कायम रही। फिर ये मुस्कुराहट ऐसी सूरत इख्तियार कर गई जैसे मेरे इस्तदलाल का मजाक उड़ा रही हो। वो मेरी हर बात को सुनी अनसुनी कर रही थी। फिर उसने ये अंदाज इख्तियार कर लिया कि मैं उसे जो बात भी कहता वो उंगली आसमान की तरफ करके मुस्कुरा देती। मैं हार गया। मैं ये तो जानता था कि ये लड़की सारी उम्र का कवारपन कबूल कर लेगी लेकिन ख़राब नहीं होगी। मुझे ख़तरा ये नज़र आ रहा था कि ज़हनी तौर पर वो अब नॉर्मल तो हो ही गई थी, उससे अगला मरहला पागलपन का था और उसने और 2-4 साल बाद पागल हो जाना था। फिर ये बताना मुश्किल था कि उसका अंजाम क्या होगा। मुझे जब अपनी शिकस्त का एहसास हुआ तो मुझे सायरा के वालिद का ख्याल आया। मैंने सायरा से पूछा कि अब्बा जी कहाँ है, और उसके जवाब में सायरा ने हाथों और सर का ऐसा इशारा किया जैसे उसे मालूम नहीं और उसे परवाह भी नहीं कि वो घर हैं या कहीं गए हुए हैं। इतने में सायरा की माँ कमरे में आई और मैंने उससे पूछा कि सायरा के अब्बा जान कहाँ है। क्या बताऊं बेटा वो कहाँ है, सायरा की माँ ने जवाब दिया। उन्हें तो बेटे का गम ले डूबा है, ऊपर उस बेटी का दुख। वो अल्लाह का बंदा तो जैसे ज़मीन पर है ना आसमान पर। आज तीसरा दिन है वो घर से निकले हैं। किसी ने एक पहुंच वाले बुजुर्ग का पता दिया था, उनके पास गए हैं। घर होते हैं तो भी लेटे हुए छत की तरफ देखते रहते हैं। माँ इतना ही कह सकी और फिर उसके आंसू बहने लगे। सिकंदर, सायरा ने कहा, इन्हें कहो कि मुझे इस तरह परेशान ना करें। मैं इन्हें कहती हूँ कि अल्लाह के सामने कोई बुजुर्ग नहीं, लेकिन ये खानकाहों और मज़ारों पर माथे रगड़ते हैं और मालूम नहीं कहाँ कहाँ से तावीज़ लाकर और पानी में घोल घोल कर मुझे पिलाते रहते हैं। देखा सिकंदर बेटा, माँ ने कहा, ये पीरों फकीरों को नहीं मानती। मैं तो ये कहती हूँ और उसके मुंह पर कहती हूँ कि ये पीरों की बद्दुआएं हैं। हमारे असल पीर का कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए हैं। मेरा अयूब बेटा उनका मरीज था। मैंने अपने एक रिश्तेदार को उनके गांव भेजा तो ये खबर लाया कि साईं जी कहीं चले गए हैं और शायद वापस ना आए। तुमने भी शायद उनका नाम सुना होगा, वो साईं करामते वाले के नाम से मशहूर हैं। पहले तो मुझे ख्याल आया कि इस औरत को साईं करामते वाले की असलियत बता दूं, लेकिन मैं उस बुढ़िया को ये धचका नहीं लगाना चाहता था। मैं ये भी जानता था कि यह मानेगी ही नहीं कि साईं करामते वाला एक जुराइम पेशा आदमी था। रात हो गई थी। माँ बेटी ने मुझे खाना खिलाया। खासा पुरतकल्लफ खाना था। खाना खाकर मैं रुखसत होने लगा तो सायरा ने यह जिद शुरू कर दी कि मैं रात वहीं गुजारूं। खुदा का शुक्र है कि मेरे इनकार को वो मान गई और मैं वहां से चल पड़ा। हकीकत यह है कि मैंने अपने आप को उस घर से धकेल कर बाहर निकाला था। कदम आगे बढ़ते ही नहीं थे, लेकिन मुझे वहां से रुखसत होना ही था और मैं अपने शहर से निकल आया। सुबह का धुंधलका अभी छटा नहीं था जब मैं तजम्मुल और मुनव्वर के पास पहुंच गया। नाश्ता उनके साथ किया और सो गया। मैंने सारी रात पैदल सफ़र किया था। उन लोगों ने मुझे दोपहर के खाने के वक़्त जगाया और मुझे वहां ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए था। अंग्रेज़ों की पुलिस ऐसी कम अकल तो नहीं थी कि उसे अभी तक शक होता कि मैं यहीं छुपा हुआ हूँगा, लेकिन मैं जब यहाँ रहा था तो मुझे यकीन सा हो गया था कि यहाँ पुलिस के मुखबर मौजूद हैं और वो जो कोई भी हैं वो इस जागीर के मज़ाराओं और नौकरों में से हैं। ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि वो कौन हैं। दोनों भाई मुझे 1-2 दिनों के लिए रोक रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि ना ही रुकूं तो बेहतर है। वहाँ से मैं बोझल दिल से चल पड़ा। मेरे ख्यालों में सिर्फ सायरा थी और वो मेरी खातर अपनी जवानी तबाह कर रही थी। वो एक दरख्शां उम्मीद पर जिंदा थी।
وہ ایک سراب کے پیچھے چلی جا رہی تھی اور اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ دھندلی راہ پر چل رہی ہے اور یہ دھند گہری ہوتی جائے گی، چھٹے گی نہیں۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا چلتا گیا اور رات اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور چارپائی پر گر پڑا۔ نیند اور تھکن کا غلبہ ایسا تھا کہ بھوک کا احساس ہی نہ رہا، صرف اتنا احساس تھا کہ رات گزر چکی ہے اور یہ اندھیر سحری کا ہے۔ میں اگلے روز اس وقت جاگا جب سورج بہت آگے نکل گیا تھا اور کچھ دیر بعد اسے ڈوب جانا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں میں جا بیٹھا، وہ بے تابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنے سفر کی روداد سنائی۔ تم پتھر ہو، حمید اللہ نے سائرہ کے متعلق باتیں سن کر مجھے کہا اور اسے ساتھ لے آتے اور اپنے ساتھ رکھتے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو گوا کر اس کی باتیں کرتے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کچھ دیر ہنسی مذاق بھی چلا اور پھر ہم سب کھانے پر بیٹھ گئے۔ رمیش بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا اور اس نے یہ دیکھنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی تھی کہ یہ گوشت جو اسے کھلایا جا رہا ہے گائے کا ہے یا بکرے کا۔ وہ اپنے مذہب سے دستبردار ہو چکا تھا۔ لیلا کے لیے کھانا کمرے میں جاتا تھا۔ اسی رات کا ذکر ہے، میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ لیلا آ گئی۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ تمہیں ایک بات بتانے آئی ہوں، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دیبا میرے ساتھ بہت پیار کرتا ہے۔ مجھے اس کا پیار اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے پیار میں مجھے باپ کی شفقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ کل دوپہر کا واقعہ ہے کہ میں ٹہلتے ٹہلتے دیبا کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور کمرے میں بلا لیا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھی۔ پہلے تو وہ ہر روز کی طرح میرے سر پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا رہا، لیکن کل اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں اس کی نیت کو سمجھتی ہوں، اس لیے میں نے برا نہ جانا۔ جہاں تک دیبے کا تعلق تھا، میں نے بھی اس کی اس حرکت کو برا نہ سمجھا اور اس نے لیلا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دیبا تو وہ آدمی تھا جس نے اپنے پورے گروہ کو کہہ رکھا تھا کہ کسی عورت کو اغوا نہیں کرنا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا ہے۔ لیکن لیلا نے مجھے یہ بات سنائی کہ وہ انسانی فطرت کی بہت بڑی کمزوری کا قصہ ہے۔ لیلا، دیبا نے کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہاری شادی جلدی ہو جانی چاہیے، لیکن جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ تم حمید اللہ خان کی بیوی بن جاؤ گی تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا تم کسی اور کی ملکیت میں چلی گئی ہو۔ کیوں استاد؟ لیلا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بچوں کسی شوخی سے پوچھا۔ کیا تم میری شادی پر خوش نہیں ہوگے؟ نہیں لیلا، دیبے نے کہا، مجھے دکھ ہوگا۔ دیبے نے لیلا کو اپنے اور قریب کر لیا اور اپنا ایک گال لیلا کے بالوں پر رکھ دیا۔ لیلا نے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کی۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو میں شادی نہیں کروں گی، لیلا نے کہا۔ میں شادی سے نہیں روک رہا لیلا، دیبا نے کہا، تمہاری شادی ضرور ہوگی، لیکن لیلا، میں نے کہا کہ تو تم ناراض ہو جاؤ گی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے استاد؟ لیلا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم حکم دیا کرتے ہو اور کسی کے تم سنتے ہی نہیں۔ کہو نہ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں ناراض نہیں ہوں گی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہوگی تو بھی تم ناراض نہیں ہوگی؟ دیبے نے پوچھا۔ ناراض ہو جاؤں گی تو تمہارا کیا بگاڑ لوں گی؟ لیلا نے کہا۔ حیران ضرور ہوں گی، یہاں تمہارا راج ہے، تمہارا حکم چلتا ہے، میں تمہارے قبضے میں ہوں، یہاں وہی ہوتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ ہاں لیلا، دیبا نے کہا، یہاں میرا حکم چلتا ہے، لیکن میرا حکم جسموں پر چلتا ہے، دلوں پر نہیں۔ مجھے تمہارا جسم نہیں، دل چاہیے۔ جسم تو میں خرید بھی سکتا ہوں، خریدے بھی ہیں، لیکن مجھے داشتہ نہیں، بیوی چاہیے، ایسی بیوی جس کے دل میں میری محبت ہو۔ اگر تم اپنے دل میں میری محبت پیدا کر سکو تو میری بیوی بن جاؤ۔ اگر تم دلی محبت نہ دے سکو تو میں تمہیں شادی کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ لیلا نے اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ اسے دیبا سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں بھی یہ سن کر حیران ہوا، لیکن اس لیے نہیں کہ دیبا نے لیلا کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، بلکہ حیرت اس پر تھی کہ وہ لیلا سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ساتھ جو چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں کی ایک جوان عورت تیسرے چوتھے روز عموماً شام کے بعد دیبا کے پاس آیا کرتی تھی، اور اس کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی، اور وہ خوبصورت عورت تھی، اور وہ دیبا کی داشتہ تھی۔
اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گی کہ تمہاری عمر میری عمر سے دگنی ہے، لیلا نے دیبا سے کہا، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ میں تمہارے پیار میں اپنے باپ کی جھلک دیکھتی رہی ہوں، حالانکہ میرے باپ نے میرے ساتھ کبھی پیار نہیں کیا تھا۔ میں عورت کا نہیں، عورت کے پیار کا پیاسا ہوں، دیبا نے کہا۔ میں نے شادی کی تھی لیکن بیوی جھگڑالو نکلی۔ وہ خوبصورت تھی لیکن میں نے اس کے ماتھے پر ہمیشہ شکنیں دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہ دیکھی۔